اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین ولا تجدنهم احرص الناس على حیاة ومن الذین اشرکوا یود احدهم لو يعمر الف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر واللہ بصیر بما يعملون۔ یہ جب اس طرح سے 3 نقطے ادھر ہیں نا اور 3 ادھر ہیں تو ان دونوں میں آپ کو اختیار ہوتا ہے یا تو یہاں ٹھہر جائیں یا یہاں ٹھہر جائیں، دو میں سے ایک جگہ آپ نے ٹھہرنا ہوتا ہے۔ اگر یہاں ٹھہر گئے تو یہاں ٹھہرنے کی حاجت نہیں، اور اگر یہاں نہیں ٹھہرے تو یہاں ٹھہر جائیے۔ یہ ہے، تم فرماؤ اگر پچھلا گھر اللہ کے نزدیک خالص تمہارے لیے ہو نہ اوروں کے لیے تو بھلا موت کی آرزو تو کرو اگر سچے ہو، اور ہرگز کبھی اس کی آرزو نہ کریں گے۔ لن بتا رہا ہے ان بدعمالیوں کے سبب جو آگے کر چکے ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو، اور بے شک تم ضرور انہیں پاؤ گے سب لوگوں سے زیادہ جینے کی ہوس، احرسن حرص نہیں احرس ہے، رکھتے ہیں سب لوگوں سے زیادہ جینے کی یعنی حرص اور ہوس رکھتے ہیں، اور مشرکوں سے ایک کو تمنا ہے کہ کہیں 1000 برس جیے، اور وہ اسے عذاب سے دور نہیں کرے گا، نہ کرے گا اتنی عمر دیا جانا، اور اللہ ان کے کوتک دیکھ رہا ہے۔ آیت نمبر 96 ہو گئی۔ اب ہم آپ کو اس کو دوسرا ترجمہ دکھاتے ہیں، پھر ہم اس کی تھوڑی سی ہلکی سی وضاحت بھی کریں گے۔ اب یہ تفہیم القرآن کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ ان سے کہو کہ اگر واقعی اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے ہی لیے ہے، تمہارے ہی لیے مخصوص ہے، تب تو تمہیں چاہیے کہ موت کی تمنا کرو۔ اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو، یقین جانو کہ یہ کبھی اس کی تمنا نہیں کریں گے، نہ کریں گے، اس لیے کہ اپنے ہاتھوں جو کچھ کما کر انہوں نے وہاں بھیجا ہے اس کا اقتضا یہی ہے کہ یہ وہاں جانے کی تمنا نہ کریں۔ اللہ ان ظالموں کے حال سے خوب واقف ہے، تم انہیں سب سے بڑھ کر جینے کا حریص پاؤ گے، حتیٰ کہ یہ اس معاملے میں مشرکوں سے بھی بڑھے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح 1000 برس جیے، حالانکہ لمبی عمر بہرحال اسے عذاب سے تو دور نہیں پھینک سکتی، جیسے کچھ اعمال یہ کر رہے ہیں، اللہ تو انہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ اب ملاحظہ فرمائیے ضیاء القرآن کا ترجمہ۔ آپ فرمائیے اگر تمہارے ہی لیے دار آخرت کی راحتیں اللہ کے ہاں مخصوص ہیں تمام لوگوں کو چھوڑ کر، تو بھلا آرزو تو کرو موت کی اگر تم سچ کہتے ہو، اور وہ ہرگز کبھی بھی اس کی تمنا نہ کریں گے اپنی کارستانیوں کے خوف سے، اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو، اور آپ یقیناً پائیں گے انہیں سب لوگوں سے زیادہ ہوس رکھنے والے زندگی کی، حتیٰ کہ مشرکوں سے بھی زیادہ جینے پر حریص ہیں۔ چاہتا ہے ہر ایک ان میں سے کہ زندہ رہنے دیا جائے 1000 برس، 1000 سال، اور نہیں بچا سکتا اس کو عذاب سے اتنی مدت جیتے رہنا، اور اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ اب ہم نے 3 ترجمے پڑھ لیے، اب بات کرتے ہیں تھوڑی سی کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا۔
اصل میں اس کا سیاق و سباق کیا ہے، اور اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے آخرت کی فکر کرنے کی توفیق دے، اور جھوٹے دعووں سے اور جھوٹی تخمین و ظن سے اللہ تعالیٰ بچائے۔ ان لوگوں کا جن کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں کہ ان کا خیال یہ تھا، جن کو دھوکہ دیا، جس چیز نے ان کو دھوکہ دیا وہ کیا تھی، اور ان کو انکار حق پر جو ہے محکم کر دیا تھا، بہت مضبوط ہو گئے تھے وہ۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ان کی نجات یقینی ہے، اور جنت کو صرف انہی کی خاطر دلہن کی طرح سجایا جا رہا ہے، جنت ان کی مشتاق ہے، جنت ان کی منتظر ہے، بس جیسے ہی یعنی بھی یہ اعمال کریں جنت میں بس یہ چلے جائیں گے۔ کتنے ہی قبیح جرائم اور اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کریں، کتنی ہی کھلی بغاوت کریں، لیکن اس کے باوجود بھی جنت انہی کی ہے، ٹھیک ہے، جنت ان کے ابا دادا کی ہے، اور بس یہ جنت میں فوراً پہنچ جائیں گے۔ تو اس لیے ان کا یہ سارا بگاڑ اسی وجہ سے تھا۔ تو قرآن حکیم نے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے قرآن حکیم کے ذریعے سے یہ پیغام بھیجا، اور کیسا زبردست چیلنج ہے، سمجھ لیں ایک طرح سے چیلنج کیا قرآن نے، اور آج تک جو ہے نا قرآن کے چیلنج کا کوئی جواب نہیں لا سکا۔ تو قرآن مجید نے ان کے اس حجاب کو کیا کیا، یعنی کہنا چاہیے کہ تار تار کر دیا، ٹھیک ہے، اس کے یعنی دھجیاں بھی کھیر دی۔ اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو ذرا اپنے مرنے کی دعا تو کرو، تاکہ یہ اس دار فانی سے، بلکہ دار امتحان سے، یہ دنیا تو دارالامتحان ہے نا، نکل کر جنت کی ابدی نعمتوں سے جاؤ، وہاں سے شادقاں کام ہو، وہاں پہ خوب جو ہے کیا کہتے ہیں مزے کرو جا کے جنت میں۔ یہاں دنیا کی پریشانیوں میں اپنے آپ کو لت پت کیا ہوا ہے، جاؤ جنت میں مزے کرو، جنت تمہاری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ ذرا تمنا تو کرو مرنے کی۔ تو اللہ نے فرمایا، قرآن نے دعویٰ کیا کہ ہرگز ہرگز ایسا نہیں کریں گے، وہ مرنے کی تمنا کبھی بھی نہیں کریں گے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو واقعتاً ہوا بھی ایسا ہی کہ وہ انہوں نے مرنے کی تمنا نہیں کی، قرآن نے اعلان کیا اور صاحب قرآن نے ان کو سنایا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ ان کے لیے کتنا آسان تھا کہ مرنے کی آرزو کر کے قرآن کے اس اعلان کو جھٹلا دیتے، دعا کر لیتے مرنے کی، لیکن وہ دل کی گہرائیوں میں خوب جانتے تھے کہ یہ کھیل نہیں ہے۔ اگر انہوں نے تمنا کی تو ان کی زندگی کا چراغ اسی وقت بجھ جائے گا، اسی لمحے وہ سب جو ہے یعنی بجھ کر راکھ ہو جائیں گے۔ یہ ہمیں دیکھیے آیات بھی نظر آ رہی ہیں کہ خالصۃ من دون الناس، ٹھیک ہے، فرمایا کہ اگر اللہ کے نزدیک جو ہے یعنی دوسروں کے علاوہ صرف تمہارے لیے جنت ہے تو کرو، دوسروں کے لیے نہیں ہے نا، تمہارے لیے تو تمنا کرو، تو پھر تمہیں چاہیے کہ تمنا کرو موت کی، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، اگر تم سچے ہو واقعی جو تم کہہ رہے ہو۔ لیکن انسان سب سے زیادہ اپنے آپ کو جانتا ہے، جتنا میں اپنے آپ کو جانتی ہوں کوئی دوسرا نہیں جانتا ہوگا، جتنے میں اپنے کاموں کا عملوں کو جانتی ہوں دوسرا نہیں جانتا ہوگا۔ ہر شخص سب سے زیادہ اپنے آپ کو جانتا ہے، پہچانتا ہے، دوسرا کوئی اس کے بارے میں اتنا نہیں جان سکتا جتنا وہ خود اپنے بارے میں جانتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ ہرگز ایسی تمنا نہیں کریں گے، اس کی آرزو، تمنا آپ اردو میں بھی بولتے ہیں نا، تو اس کی وہ تمنا کبھی بھی نہیں کریں گے، ابداً ولن یتمنہ ہو، ایک تو لن بھی آیا یہاں ابداً بھی آیا، کہ کبھی بھی وہ کر ہی نہیں سکتے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ جو ان کے ہاتھوں نے آگے کما کر بھیجا ہے نا، ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ کیا کر کے انہوں نے بھیجا ہے، ان کو بہت اچھی طرح معلوم ہے، کسی اور کو معلوم ہو یا نہ ہو معلوم، ان کو اپنے کرتوت اچھی طرح پتہ ہے کہ میں نے کیا کیا کی بدعمالیاں، میں نے کیا کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیانت کی ہے، انہیں بہت اچھی طرح پتہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ ظالموں کو بہت اچھی طرح جانتا ہے، اللہ سے زیادہ کون جان سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں جان سکتا۔ مجھے پتہ ہے، میں نے آٹا گوندھا ہے تو مجھے پتہ ہے کہ میں نے آٹا کیسے گوندھا ہے، اور یہ تو ایک انسانی وہ کہتے ہیں نا کہ مثال بلا تشبیہ ہے، لیکن ایک بات ہے کہ اگر ہم نے سالن پکایا ہے، ہم نے آٹا گوندھا، ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے سالن میں کیا کیا ڈالا ہے، اور ہم نے سالن کو کیسے تیار کیا ہے، اور ہم نے آٹا گوندھا ہے تو آٹے میں ہم نے کس طرح سے کتنا پانی ڈالا ہے اور کس طرح گوندھا ہے، ہمیں پتہ ہے۔ تو دوسرے بندے سے زیادہ ہمیں خود پتہ ہے، تو اللہ کو تو سب سے زیادہ معلوم ہے، اللہ نے بنایا نا بندوں کو، اللہ تو ہر وقت عالم و خبیر ہے، سمیع و بصیر ہے، اللہ کو معلوم ہے تمہارے کرتوت، اللہ جانتا ہے، تم بتاؤ یا نہ بتاؤ وہ جانتا ہے، تم کتنے اچھے دعوے کرو اسے معلوم ہے تمہاری حقیقت۔ یہ حیاتن پہ جو یہ تنوین ہے نا، یہ کسی بھی طرح کی زندگی، مطلب زندگی ہونی چاہیے، زندگی کیسی بھی ہو، تو آپ ان کو پائیں گے کہ وہ بس اتنی زیادہ حرص ہے ان کو زندہ رہنے کی، ان لوگوں کو، کہ زندگی کسی بھی طرح کی ہو، کیسی بھی زندگی ہو، بس زندہ رہیں کسی بھی طرح سے، دنیا میں مرنا نہ پڑے۔
کسی نہ کسی انداز میں ان کو دنیا میں زندہ رہنا پڑے، تو اس کے لیے ان کو یہ نہیں پرواہ کہ عزت کی زندگی ہو، شرافت کی زندگی ہو، بلکہ کوئی سی بھی ہو، ذلت کی ہو، خواری کی ہو، جیسی بھی زندگی ہو، بس زندہ رہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو یہ مطلب نہیں، مطلب یہ کہ بہت عزت و شرافت کی زندگی ملے، بلکہ زندگی ملے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے زیادہ ان کو جو ہے زندگی کی حرص ہے، حریص پائیں گے، خواہ انہیں کسی بھی طرح زندہ رہنا پڑے، غلام بن کے زندہ رہیں، یا کسی کے محکوم بن کر زندہ رہیں، ٹھیک ہے۔ عزت آبرو ہو نہ ہو، عزت آبرو کی بربادی ہو جائے، عزت ملیا میٹ ہو جائے، ٹھیک ہے، لیکن زندہ رہیں۔ مشرکین بھی زندہ رہنے کے بہت خواہش مند ہیں، کیونکہ ان کے سامنے صرف دنیا ہی کی لذتیں ہیں، آخرت پر ان کا یقین نہیں ہے، اگر ہے بھی تو نہ ہونے کے برابر، ٹھیک ہے۔ ایک عجیب و غریب سا ان کا عقیدہ ہے، عجیب و غریب سا ان کا یقین ہے۔ کچھ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ 7 دفعہ زندہ ہوتے ہیں، دنیا میں آ جاتے ہیں، ایک دفعہ مرتے ہیں، پھر آ جاتے ہیں، پھر ایک دفعہ مرتے ہیں۔ بلکہ بخاری شریف میں، حدیث شریف میں بھی ہے کہ وہ میرا خیال ہے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ وہ جب مر جاتے تھے نا، تو جب جنازہ جاتا تھا تو وہ لوگ کہتے تھے کہ اب یہ جا رہے ہیں، اب ہمارے درمیان پرندوں کی طرح جو ہے پرندوں کی صورت میں آ کر یہ رہیں گے۔ تو مطلب ان کے کسی نہ کسی طرح سے ان کے عقیدے عجیب و غریب ہی ہیں، تو ان کا صحیح العقیدہ تو وہ ہیں نہیں، تو ان کی بھی یہی ہے خواہش کہ وہ زندہ رہیں، ہزار برس زندہ رہیں، یا اس سے بھی زیادہ زندہ رہیں، بس زندہ رہیں۔ آج ہمارا مسلمانوں کا بھی یہی حال ہو گیا ہے کہ زندگی کے لیے مر مٹتے ہیں۔ اور ایک چیز اور بھی تھی آخرت سے متعلق مشرکین کی، کہ بہت سے لوگوں کا تو یہ عقیدہ تھا نا کہ جب قرآن نازل ہوا تو بہت سے لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ مر جائیں گے تو مٹی اور ہڈیاں ہماری مٹیوں میں مل جائیں گے، تو کیا اس کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے؟ تو مطلب کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کا عقیدہ یہ تھا کہ نہ ان کو آخرت کے لیے کوئی خوف تھا، نہ ان کو کوئی امید تھی۔ لیکن یہودی جو تھے وہ زندہ رہنے پر اس سے بھی زیادہ حریص تھے، جبکہ وہ آخرت کی بات کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ مشرکین مرنے کے بعد زندہ ہونے کا عقیدہ ہی نہیں رکھتے تھے بہت سے، اس لیے وہ موت سے اتنا نہیں ڈرتے، ٹھیک ہے، جتنا یہودی ڈرتے ہیں۔ تو جنہیں خوب علم ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے پہچاننے کے باوجود ان کے ساتھ کفر کے نتیجے میں انہیں کیا رسوائی اٹھانا پڑے گی، اس لیے ان کا ہر شخص 1000 برس زندہ رہنے کی خواہش اور تمنا کرتا ہے، ٹھیک ہے، خواہ کتنی ہی ذلیل زندگی ہو، ذلت کی زندگی ہو، ٹھیک ہے۔ اور آخرت عذاب سے تو بہرحال وہ بہتر ہے نا زندگی، دنیا کی ذلت اور عذاب تکلیف کی زندگی بھی آخرت کے عذاب کی زندگی سے تو بہتر ہے، جاننے والا جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے کسی شخص کو لمبی عمر بھی مل جائے تو وہ اسے عذاب سے تو نہیں بچانے والی کہ عذاب سے بچائے، عذاب سے تو نہیں بچائے گی۔ جب بھی مریں گے پکڑے تو جائیں گے، دھرے تو جائیں گے، پوچھے تو جائیں گے، ٹھیک ہے، گرفت ہوگی ان کی، تو یہ لمبی زندگی کچھ فائدہ نہیں دے گی، جتنا بھی جی لو آخر کو جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے عمل کی توفیق دے کہ آخرت کا یقین ہمارا کامل ہو، اور دنیا سے ہماری رغبت اتنی ہی ہو جتنی یہاں ہماری ضرورت ہے۔ اور ایک چیز اور بھی ہے کہ جس کا بھی یہ یقین کامل ہو، پختہ ہو کہ مرنے کے بعد وہ جنت میں جائے گا، تو پھر تو ظاہر اس کو موت سے کوئی بھی گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہر شخص ڈرتا ہے کہ ابھی معاملہ جو ہے نا ادھڑ میں ہے، کچھ پتہ نہیں ہے، یقینی بات نہیں، یقین سے کوئی نہیں بات کہی جا سکتی کہ واقعتاً مرنے کے فوراً بعد جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تفسیر ابن جریر اور بعض دوسرے جو ہے مفسرین نے یہاں پر ایک کہنے چاہیے، اس پر ایک سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک سوال باقی رہتا ہے کہ یہود ہی موت کی تمنا کیوں کریں، مسلمانوں کو بھی موت کی تمنا کرنی چاہیے۔ یہ بس ایک سوال ہے، جب کہ موت کی تمنا تو مسلمان بھی کم ہی کرتے ہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کسی تکلیف کی وجہ سے موت کی تمنا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ تو اس کا جواب یہ دیا ہے کہ یہود جو ہے نسلی تفاخر میں مبتلا تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور محبوب ہونے کے دعوے دار تھے، اور جنت کے واحد کیا تھے، ٹھیکیدار ہونے کے دعوے دار تھے، جبکہ مسلمانوں کا ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے، کہ دونوں کے درمیان ہے، خوف بھی ہے اور امید بھی ہے، اور ڈرتے اپنے گناہوں کے خوف سے ہیں اور امید رکھتے ہیں اللہ کی رحمت کی۔ تو وہ اتنے بے خوف ہوتے ہی نہیں،
یہ بات مسلمانوں کی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، نام نہاد نہیں، جو واقعتاً دل سے مسلمان ہیں، دل سے اسلام قبول کیا ہوا ہے، یقین رکھتے ہیں آخرت پہ، تو وہ اتنا بڑا دعویٰ کرتے بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ اتنا بڑا دعویٰ کرتے ہی نہیں ہیں کہ جی ہم جیسے ہی بس مرے جنت میں چلے جائیں گے اور ہم دوسروں کو بھی لے جائیں گے، نہیں، وہ ایک امید کی بات کرتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے، اگر اللہ کی رحمت نے دستگیری فرمائی اور اگر اللہ نے جنت دے دی تو ہم آپ کو بھی جنت میں لے چلیں گے، اگر اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا تو وہ ایک امید کی بات کرتے ہیں، یقین کی بات نہیں کرتے، کیونکہ یقین تو پتہ ہی نہیں ہے نا، تمام اعمال اور سب کا دار و مدار تو خاتمے پر ہے، تو وہ یقینی بات نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اس کے باوجود مسلمانوں میں شہادت کا شوق اور میدان جنگ میں موت کی جگہوں سے تلاش کرنا عام تھا، جبکہ دوسرے جو تھے جن کے لیے کہا گیا کہ چیلنج کیا گیا، تو اتنے بلند و بالا جو ہے دعووں کے باوجود آخرت سے سراسر کیا تھا، نا امید تھے، اس لیے وہ کبھی مرنا نہیں چاہتے تھے اور بزدلی کی انتہا کو پہنچے ہوئے تھے۔ آج جیسے بہت سے لوگ کلمہ پڑھنے کے باوجود اتنے بزدل ہیں کہ کبھی بھی آپ ان کے منہ سے جہاد کی بات ہی نہیں سنیں گے، کبھی بھی نہیں سنیں گے، ٹھیک ہے، ہمیشہ کیا کہیں گے، صلح کی بات کرو، ہمیشہ امن کی بات کرو، بس ہر ایک سے امن و سلامتی کی بات کرو، یہ بات نہیں بنتی، اس سے جو ہے آپ کا دشمن وہ دلیر ہو جاتا ہے، کہتا ہے یار یہ تو اگلا تو بھائی باہر امن کی بات کرتا ہے، تو اگلا پھر جنگ کی بات کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں بھی فرمایا کہ وہ اپنے اعمال بد کی وجہ سے کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ اس آیت میں جو لوگ جن کے زبانی دعوے تھے اور یعنی دل کی چوری، ان کی حقیقت کو کھول کر یہاں پر بیان کیا گیا۔ اور ایک چیز یہاں پر اور بھی دیکھیں، ویسے تو اللہ نے فرمایا نا کہ وہ اپنے بیٹوں کی طرح آپ کو پہچانتے ہیں، لیکن ایک چیز اور بھی یہ دیکھیں ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا جاننے کے لیے، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی یہ آیات پڑھ کر ان کو سنائیں تو ان کو اتنا یقین محکم تھا کہ اگر ہم موت کی تمنا کریں گے تو مر جائیں گے، تو اتنے یقین سے آپ کو پہچانتے تھے کہ آپ کے کہنے پر کبھی موت کی تمنا کرنے پر تیار نہیں ہوئے، نہیں کیا انہوں نے موت کی تمنا۔ تو سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ اگر ہمارے سامنے حقیقت کھل جائے، حق واضح ہو جائے، تو پھر ہمیں اس سے اعراض نہیں کرنا چاہیے، ہمیں حق کو فوراً قبول کر لینا چاہیے، بلکہ وہ چیز جو ہمیں شبے میں ڈالے اس سے بھی ہمیں جو ہے بچنا چاہیے۔ اور بخاری شریف میں ایک حدیث شریف ہے کہ ایک صحابی تھے اور جنت کی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں سنی، تو وہ کھجور کھا رہے تھے، تو وہ کھجور بھی انہوں نے رکھ دی اور کہا کہ نہیں، وہ کھجور کھانے میں بھی وقت لگ جائے گا، اور جو ہے جہاد پہ چلے گئے، مطلب وقت جہاد تھا، جہاد ہو رہا تھا، تو جہاد ظاہر ہے جہاد کے درمیان بھی تھوڑا سا وقفہ تو آتا ہے نا، تو انہوں نے اس کو بھی چھوڑا اور جلدی سے چلے گئے کہ شوق شہادت میں، اور جا کر انہوں نے مطلب جہاد میں شریک ہوئے اور شہید ہو گئے۔ تو مطلب یہ کہ مسلمانوں کو تو جن کا یقین کامل ہے نا کہ وہ جنت ملے گی اور جن کو بشارت مل جائے، اور ظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں یہ چیز تو بہت زیادہ یعنی ان کے لیے ایک کہنا چاہیے ڈھارس کا باعث تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ جنت کی باتیں سنتے تھے، دوزخ کی باتیں سنتے تھے، بشارتیں ملتی تھیں، تو ان کے جوش و جذبے اور ان کا ایمان بہت ہی پختہ اور کامل ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو بھی قرآن پر ایمان یقین رکھنے کی توفیق دے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے، اور جھوٹے دعووں سے، جھوٹی امیدوں سے، جھوٹی باتوں سے، جھوٹے لوگوں سے اور جھوٹے فتووں سے اللہ تعالی ہم سب کو بچائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو کامل الایمان بندوں میں شمار کر کے ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمائے، آمین۔